والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے، دین اسلام، یہ سب سے واضح اور کامل مکمل قیامت تک کے لیے نازل شدہ انسانوں کے لیے دین ہے۔ اس کے ہر معاملے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح رکھا ہے، اس میں کوئی غموض نہیں ہے، اور اس کے عقیدے بالکل واضح اور بین ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو ہم سب کی نجات کا سبب بنایا ہے، اور اس میں سب سے مقدم ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر فاسد ہو تو پھر عمل اچھا ہونا انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ عقیدہ اگر درست ہو تو بسا اوقات انسان کے عمل کی کمزوری اللہ سبحانہ وتعالی اعتقاد کی وجہ سے اسے درست کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی صفات بتاتے ہوئے کہا کہ خوارج، ان کی عبادتیں، ان کا اجتہاد عبادتوں کے لیے صحابہ سے زیادہ ہوگا۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانے گا، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانے گا، لیکن آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام یخرجون من الاسلام، آپ نے کہا وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے کما یخرج السہم من الرمیہ، جس طرح سے تیر انسان مارتا ہے شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے وہ نیچے نہیں اترے گا۔ تو عبادتیں اور اعمال میں تو بہت پختہ ہیں، لیکن وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ ایسے ہی نکل جائیں گے دین سے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری عمل یہ اس وقت فائدہ مند ہے جب آدمی کا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ اگر فاسد ہو، ظاہری عمل نہ فائدہ دیتا ہے، نہ ایک مسلمان کو اسے دھوکے میں آنا چاہیے۔ صحابہ سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل واضح ہے، اور ہم سب یہ اعتقاد رکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہ وہ سب سے پسندیدہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے قربانی کی، کوششیں کی، محنتیں کی، اجتہاد کیا، اور اس دین کو پوری امانت داری سے ہم تک نقل کیا۔ ہر صحابی کا ہم احترام فرض مانتے ہیں، کسی بھی صحابی کی گستاخی کو بدعت اور گمراہی مانتے ہیں۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے صحابہ کے بارے میں۔ جب تفصیل اعتقاد صحابہ کے بارے میں آتا ہے تو ہم سب کا یہ اعتقاد ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ترین کوئی شخص ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے افضل پورے صحابہ کی جماعت میں، بلکہ پوری امت میں
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انبیاء اور مرسلین کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی انسانی زمین پر آیا ہی نہیں ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے. اور کتب عقیدہ میں کوئی کتاب شاید خالی ہو اس بات سے جس میں صحابہ کے بارے میں عقیدے کو واضح نہ کیا گیا ہو اور حضرت ابوبکر کی تفضیل کو بیان نہ کیا گیا ہو. سب سے مقدم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہمارا یہ عقیدہ واضح اور بین ہے. آل بیت کی جب بات آتی ہے تو آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں آل بیت کو لے کر بہت سارے شبہات، بہت ساری خرافات لوگوں میں پائی جاتی ہیں. یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جو آل بیت ہیں وہ سارے صحابہ سے افضل ہوتے ہیں. آل بیت کی اپنی فضیلت ہے، لیکن آل بیت ہر صحابی سے افضل نہیں ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آل بیت میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ان سے زیادہ افضل ہیں، ان سے زیادہ ان کا مقام ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں جو آل بیت میں سے. ان سے پہلے 3 خلفاء ہیں جو صحابہ ہیں اور وہ ان سے زیادہ افضل تھے. آل بیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر صحابی سے افضل ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس امت کے سب سے افضل شخصیت ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر پورے سلف کا اجماع ہے، اتفاق ہے. اگر کوئی آدمی حضرت ابوبکر سے کسی اور کو افضل مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بلکہ وہ پالتو گدھے سے زیادہ گمراہ انسان ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل کسی اور کو مانے. آج کے اس خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کچھ فضائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت فضائل ہے، بلکہ اس پر مستقل تصنیفات ہیں اور ایک جمعہ میں اسے بیان کرنا ناممکن ہے. چند باتیں، سمندر میں سے چند قطرے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. سب سے پہلی بات تو ہے حضرت ابوبکر، ان کا نام ابوبکر نہیں ہے، ان کی کنیت ہے اور ان کی کنیت سے وہ مشہور ہو گئے. حضرت ابوبکر کا اصل نام عبداللہ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے اور آپ کے جو والد ہیں ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں، جبکہ آپ کے والد کا نام عثمان ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حقیقی نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور دونوں والد اور ولد حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے والد دونوں کے دونوں اپنی کنیتوں سے مشہور ہیں، ورنہ ان کا نام عبداللہ بن عثمان ہے رضی اللہ عنہ. اور آپ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا جو نسب ہے وہ مرہ بن کعب سے جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ نام ہے. اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو صفات ہیں، صفات خلقیہ جسے کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اہل علم نے نقل کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست قد تھے، لیکن بہت نحیف تھے. نحیف کا مطلب انتہائی دبلے پتلے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اندر تک دھسی ہوئی تھی اور ان کی پیشانی ظاہر تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں پر گوشت نہیں تھا، نہ ان کی جوڑوں پر زیادہ گوشت تھا، یعنی انتہائی دبلے پتلے صحابی تھے. اور اسی کے ساتھ انتہائی سفید رنگ تھا، ابیض تھے. اور اسی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو وہ اپنی داڑھی کو مہندی لگایا کرتے تھے، خضاب لگایا کرتے تھے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات خلقیہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. مردوں میں سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کو اس وقت دیکھا ہے جب آپ کے اوپر ایمان لانے والے صرف 5 لوگ تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور جمہور اہل علم کے نزدیک سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی حضرت ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 6 مہینے کم عمر رکھتے ہیں. عام الفیل جو ہاتھیوں کا واقعہ ہوا تھا اس کے 2 سال 6 مہینے کے بعد آپ کی پیدائش ہے، یعنی رسول سے 2 سال 6 مہینے آپ چھوٹے ہیں. اور رسول کو رسالت ملنے سے پہلے ہی آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھی اور صاحب تھے، اور آپ کو اچھی طرح جانتے تھے، آپ کے اخلاق کو بھی جانتے تھے. اس دور کو بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ ابھی رسول کو رسالت نہیں دی گئی اور پورے مکہ میں آپ کو کہا جاتا تھا، رسول کو کہا جاتا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ شخص سچا ہے.
کبھی جھوٹ نہیں کہتا ہے، اور یہ آدمی امانت دار ہے، کبھی خیانت نہیں کرتا ہے۔ ان اوصاف سے اللہ کے نبی نبوت سے پہلے ہی مشہور تھے، اور اس زمانے کے دوستی حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ عنہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس انسان نے کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، جس نے چھوٹے موٹے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے معاملے میں کب جھوٹ بولے گا۔ اسی لیے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر پر اسلام کو پیش کیا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس پوری امت میں اس آخری دین پر ایمان لانے والے سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا یہ لقب صدیق بڑا معروف لقب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقب سے کئی حدیثوں میں انہیں یاد کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے۔ جیسے ہی تینوں پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی نے اپنا پیر مار کر کہا اثبت احد، آپ نے کہا احد پہاڑ ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، آپ نے کہا تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں۔ یعنی آپ نے صدیق کے لقب سے انہیں پکارا، بلکہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کے دوران اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے اے صدیق کی بیٹی، اس طرح آپ انہیں مخاطب ہوتے تھے۔ صدیق آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو خود سچا ہے اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے، سچ کا انکار کبھی نہیں کرتا، سچ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے اے لوگوں سچ کہو وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس امت کا سب سے سچا اور صدیق اگر کوئی ہے وہ حضرت ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ان کا لقب ہے۔ اور ایک اور لقب ہے ان کا عتیق، وہ جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے، یہ بھی ان کا لقب ہے۔ لیکن صدیق لقب ان کا معروف اور مشہور ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں انہیں صدیق کہا گیا؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی گئی، اسراء کا واقعہ کہ اللہ کے نبی کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، اور آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی انبیاء کو، اور پھر آسمانوں کا سفر کرایا گیا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع کر دیے، بلکہ بعض ایسے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کا ایمان کمزور تھا، اس اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد وہ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جیسے اہل علم نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان صرف مجمل ہے، یعنی وہ موٹی موٹی طور پر ایمان رکھتے ہیں، اگر کوئی شبہ ان پہ پیش کیا جائے تو اسلام پر ثابت قدم وہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایمان اتنا ان کا راسخ نہیں ہے، علم کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، عمل کی کوتاہی کی وجہ سے۔ تو بعض ایسے لوگ جو مسلمان تھے، واقعہ اسراء معراج کے بعد وہ اسلام چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک حصے میں کوئی آدمی مکہ سے بیت المقدس جائے اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کرے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس اپنے بستر پر ہو؟ انہیں لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان گہرا رکھتے، اگر اللہ کی صفت کو وہ جانتے کہ وہ ہر چیز پر قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کبھی کوئی شک نہیں دل میں آئے گا۔ اس موقع پر مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق کو جا کر کہا جانتے ہو تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی کا یہ دعویٰ ہے کہ راتوں رات وہ مکہ سے بیت المقدس گئے اور یہ پورا سفر ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تحقق کرتے ہوئے کہا کیا واقعتاً ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے ساتھی کا یہ دعویٰ ہے، یعنی رسول کا یہ دعویٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ اگر یہ رسول نے کہا ہے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اسے سچا مانتا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا میں تو اس سے بڑی بات مانتا ہوں۔ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر کا علم دیکھیے اور ان کا ایمان دیکھیے کیسا ہے۔ کہتے ہیں اسراء اور معراج کیا، میں اس سے بڑی بات مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ صبح و شام آسمانوں سے آپ پر اللہ کی وحی اترتی
اترتی ہے، صبح و شام اترتی ہے، جبریل کو صبح و شام اتارتا ہے، جو صبح و شام آسمانوں سے زمین تک فرشتے کو بھیج سکتا ہے، روزانہ بھیج سکتا ہے، ایک رات اپنے نبی کو آسمانوں پر بلا لے تو کیا بڑی بات ہے جس میں ہمیں شک کرنے کی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسا ان کا یقین ہے اور کیسا پختہ ایمان ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی اور خصوصیت ہر موقع سے یہ رہی کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ راسخ، مضبوط اور گہرا رہا، اور ایسے مواقف جن مواقف میں بعض دفعہ لوگوں کے پیر لرز گئے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے. اسی واقعے کے بعد سے انہیں صدیق لقب دے دیا گیا کہ سب سے سچا انسان جو سچ کی تصدیق کرنے والا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاہلیت میں بھی ان کی طبیعت اتنی نفیس تھی کہ جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، شراب کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اس طرح کی بے حیائی سے انہوں نے اپنے آپ کو جاہلیت میں بھی دور رکھا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے رؤساء میں سے مانے جاتے تھے، ان لوگوں میں سے مانے جاتے تھے جن کی طرف لوگ اپنے معاملات کو لوٹاتے تھے، اور قریش کے سردار جن کے مشوروں پر اپنی قیادت کرتے تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ ہر مشورے میں انہیں شامل کیا جاتا تھا. جاہلیت ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام لوگوں کے دلوں میں یہ ہوا کرتا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ جو مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو پیش کیا. اور مشرکین جب رسول کو پریشان کرنے کے لیے آتے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان سے مقابلہ کیا. سب سے پہلے رسول کا دفاع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والے حضرت ابوبکر ہے صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی دعوت پر بڑے بڑے امت کے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں، بلکہ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ جن کی جنتی ہونے کی خوشخبری ایک حدیث میں دی گئی ہے، ان میں سے 5 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا ہے، جن میں حضرت عثمان بن عفان ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ امت کے سب سے افضل صحابہ ہیں، خلفاء کے بعد سب سے افضل لوگ مانے جاتے ہیں. یہ 5 بڑے بڑے صحابہ جن کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سب سے پہلا داعی اسلام کا، جن کے اسلام کی دعوت پر اتنے بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا مال سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے لگا اور سب سے زیادہ مال انہی کا لگا ہے. اور آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کو جو غلام ہوا کرتے تھے انہیں اپنے مال سے آزاد کروایا. یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہم سب آپ سب جانتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جنہیں مؤذن رسول کہا جاتا علیہ الصلوۃ والسلام، ہر آدمی ان کا احترام کرتا ہے. آپ جانتے ہیں انہیں کس نے آزاد کرایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ امیہ اور ابو جہل اس کے ساتھی حضرت بلال کو پریشان کر رہے، اذیت دے رہے. دوپہر کی دھوپ میں انہیں باہر پھینک دیا گیا اور ان کے پتھر پر ایک گرم پتھر، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے بلال سے یا تو کفر کرو محمد کا یا پھر تمہیں ایسے ہی مرنا ہوگا. حضرت بلال کہہ رہے احد احد کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اکیلا مانتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بلال کے ساتھ یہ کیا کر رہے. حضرت ابوبکر نے امیہ سے کہا الا تتقی اللہ فی ھذا المسکین، کہا کہ امیہ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ اس مسکین انسان کے بارے میں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ حتی متی، کب تک اس پہ ظلم کرو گے؟ بتاؤ کب تک اس پہ ظلم کرو گے؟ امیہ نے کہا ابوبکر سے کہ تم نے ہی اسے بگاڑا ہے، تم نے ہی اس کے دین کو فاسد کیا ہے. اگر اتنی محبت ہے تو چھڑاؤ مجھ سے اور آزاد کرو اور قیمت دو اس کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قیمت چکا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں،
ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے ایک اور سردار کو آزاد کروایا، وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس مؤذن رسول کو آزاد کروانے والے حضرت ابو بکر ہیں ابتدائی اسلام میں، اور صرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ متعدد صحابہ جو غلام تھے مشرکین کے یہاں، انہیں حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا، جن میں ابو فقیہ رضی اللہ عنہ ہیں، ام عبیس ہیں، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر بعض ایسے لوگ ہیں جن کو مشرکین نے غلام بنایا اور بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال دے کر کے انہیں آزاد کروایا، اور پوری زندگی سب سے زیادہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا وہ حضرت ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اس خدمات کا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے کہا ان امن الناس علی بصحبته وماله ابا بکر، آپ نے کہا سب سے زیادہ جس نے اپنی صحبت اور مال سے مجھ پہ خرچ کیا ہے، سب سے زیادہ خرچ کیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور سنن ترمذی کی حدیث میں آپ نے کہا جن جن لوگوں نے مال خرچ کیا میں نے ان کا بدلہ چکایا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ صرف اللہ چکائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت کو واضح کیا، اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ صحابی صرف صحابی نہیں ہے بلکہ ان کی جو صحبت ہے وہ صحبت خاصہ ہے۔ صحابی سب ایک درجے میں نہیں آتے ہیں، کچھ صحابہ ہیں جن کو صرف ایمان کی حالت میں ایک بار رسول کو دیکھنا نصیب ہوا ہے، کچھ کو کچھ سال نصیب، 3 سال کسی کو ملے، 4 سال کسی کو ملے۔ سب سے زیادہ صحبت جنہوں نے رسول کی اٹھائی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ صحبت انہی کی ہے، جن کو قرآن نے صاحب کہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دونوں غار میں تھے اور اللہ کے نبی اپنے ساتھی کو، اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے ڈرنے کی بات نہیں۔ آپ غور کیجئے جس صحابی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے صرف وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں قرآن نے صاحب کہا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی نے اپنے دوست سے کہا، صاحب سے کہا، اور آپ غور کیجئے یہ نہیں کہا غار کا ساتھی، صاحب فی الغار نہیں، اذ یقول لصاحبہ اپنے دوست سے کہا، یعنی ہمیشہ کے وہ ساتھی ہیں۔ اس ساتھی سے اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن، ڈرنے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، کیونکہ قرآن نے انہیں صاحب کہا ہے، قرآن نے انہیں رسول کا ساتھی کہا ہے۔ اگر کوئی ان کے صحبت کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ صحبت انہیں نصیب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر نہ آتے ہوں، اور عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بات کیا کرتے تھے مسلمانوں کے معاملات میں وہی حضرت ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امت کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی بڑی فضیلتیں ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ سب سے زیادہ کسے چاہتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی من الرجال، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں سے آپ سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ابوہا، آپ نے کہا عائشہ کے والد سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ سبحان اللہ جیسے وہ نبی کے ساتھ زندگی میں تھے، نبی کی وفات کے بعد بھی وہ نبی کے ساتھ ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ایک مٹی میں دونوں کے دونوں ہیں، ایک جگہ پر دونوں کے دونوں ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے کہا بتائیے ابو بکر اور عمر کا کیا مقام تھا رسول کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ امام مالک نے مختصر الفاظ میں کہا اگر ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ جا کر دونوں کی قبریں دیکھ لو، ان کی قبریں جیسے رسول کے ساتھ تھے زندگی میں بھی ویسے ہی ساتھ تھے۔ ان کی قبریں بتاتی ہیں کہ وہ رسول کے کون سے ساتھی اور کون سے صحابہ تھے اور کتنے قریبی صحابہ تھے۔ اس سے افضل امت میں کون شخص ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحبت ہے اور آپ کے ساتھ ایک مٹی میں انہیں دفن کیا گیا ہے، اور کل قیامت کے دن جو رسول کی
دائیں بائیں سے اٹھیں گے. آپ سوچیے سبحان اللہ یہ کتنی بڑی فضیلت و شرف کی بات ہے. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو پورے صحابہ کے سامنے بالکل واضح کر دیا تھا. اسی لیے صحابہ کرام خود یہ اعتراف کرتے تھے کہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے, عمر سے افضل کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آج جو یہ کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں, سب سے پہلا نمبر علی کا ہے رضی اللہ عنہ, یہ گمراہ اور صحابہ کے گستاخ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے لیے وہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ حدیثوں سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول کے زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ کوئی آدمی رسول کے بعد ابو بکر کے برابر نہیں ہے اور کوئی عمر کے برابر نہیں. رسول کے زمانے میں ہم کہتے تھے, اور ابن ابی عاصم نے نقل کیا ہے, رسول کو اس بات کا علم تھا کہ صحابہ یہ مانتے ہیں کہ سب سے افضل شخص ابو بکر ہیں, مگر آپ نے کبھی اس کو غلط نہیں کہا. یہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کننا لا نعدل بابی بکر احد, کہ کسی کو ابو بکر کے برابر نہیں مانتے تھے. یہ صحابہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے. اور آج لوگوں کو کہا جاتا ہے آل بیت میں سے حضرت علی ہے تو لہٰذا وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے. یہ تفضیل فضیلت عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. جب ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے مقدم ہے تو اپنی خواہشات سے ہم نہیں کہہ رہے, نہ ہمیں اسے کہنے پر کوئی پیسہ ملتا ہے. یہ اعتقاد ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے, جذبات سے دین ثابت نہیں ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے مقدم ہے, سب سے ان کا اونچا مقام ہے. بخاری کی روایت ہے, ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کے کہا کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھ کر پہچان گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, اپنا کپڑا انہوں نے پیر کے پاس سے کچھ ہٹا دیا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی میرے اور عمر کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو گئی اور میں نے جلدی میں آ کر کے جلد بازی کر کے کچھ انہیں کہہ دیا. پھر بعد میں مجھے افسوس ہوا, میں عمر کے گھر کو گیا اور میں نے جا کر کے ان سے معافی مانگی کہ میں نے جلد بازی میں کچھ آپ سے کہہ دیا, مجھے معاف کر دیں. حضرت عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی انہوں نے انکار کر دیا, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ دیکھیں سبحان اللہ, وہ شخصیتیں جن کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, وہ شخصیتیں اس قابل ہیں کہ ان کی اقتدا ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاقتدوا بالذین بعدی واشار الی ابی بکر و عمر, آپ نے کہا میرے بعد ان دو لوگوں کی اقتدا کرو, اور آپ نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کیا. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے کہا اگر لوگ ابو بکر و عمر کے راستے پر چلیں گے تو ہدایت پر آ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا. ظاہر سی بات ہے, انسان ہے, بسا اوقات تکلیف ہوتی ہے, انسان جلدی معاف نہیں کر سکتا, اور اسلام نے بھی اس کی رعایت کی ہے. آپ چاہیں تو 3 دن تک ناراض رہ سکتے, 3 دن کے بعد بات چیت بند کرنا جائز نہیں. حضرت عمر نے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے بات کر رہے تھے. اسی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور سلام کر کے اندر داخل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ابو بکر کو تلاش کرتے ان کے گھر گیا, اس لیے کہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے, لیکن میں نے معاف نہیں کیا تھا, اس لیے ان کے گھر کو گیا. میں نے دیکھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے, مجھے لگا کہ وہ یہاں ہوں گے, اس لیے میں یہاں پر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے جب کہا کہ عمر نے مجھے معاف نہیں کیا, تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر. آپ نے 3 بار کہا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ تمہیں معاف کرے. عمر نے معاف نہیں کیا, اللہ تمہیں معاف کرے. 3 بار آپ نے انہیں دعا دی. جب حضرت عمر آئے اور آ کر کی پوری بات کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ اللہ کے نبی عمر سے ناراض ہو رہے ہیں, آپ کا چہرے کا رنگ بدل جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور کہا اللہ کے نبی میری ہی غلطی تھی, میں نے ہی ظلم کیا تھا, میری ہی غلطی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مان رہے کہ اللہ کے نبی غصے میں کچھ نہ کہہ دے عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں سے کہا, لوگوں جب اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تو تم نے مجھے جھوٹا کہا, لیکن ابو بکر نے کہا کہ تم سچ بول رہے ہو. آپ نے کہا تم نے مجھے جھٹلایا, مگر ابو بکر نے میری تصدیق کی. اور آپ نے آخر میں کہا
فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے دوست کو چھوڑو گے نہیں میرے لیے، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑو گے نہیں میرے لیے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو واضح کیا کہ جب میری تکذیب کی لوگوں نے، انہوں نے مجھ پر ایمان کو قبول کیا، یہ سبقت ہے، یہ شان ہے ابو بکر کی، کیا تم اس کا خیال نہیں کرو گے؟ کیا میرے ساتھی کو چھوڑو گے نہیں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ آخری بار تھا جب اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، پوری زندگی کسی صحابی نے ابو بکر کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا مقام، ان کی شان بہت اونچی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ غلطی کس کی تھی، کیا ہوا تھا، آپ نے ان کی سبقت اور اسلام کا ذکر کیا۔ اور یہی بات ہمارا عقیدہ بھی ہے، صحابہ کی غلطیاں ہو گئی ہیں اور صحابہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کا جو ایمان ہے، خدمت اسلام ہے، ان کا جو یقین ہے، ان کی قربانیاں ہیں، وہ حسنات ہیں ان کی، ان الحسنات یذھبن السیئات، ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے اس موقع پر ابو بکر صدیق کی مقام کو بیان کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، تصدیق کیے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ پر واضح کیا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے محمد بن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق نقل کیا ہے صحیح بخاری میں کہ انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا، کہا تھا آپ بتائیے کہ رسول کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل شخص کون ہے؟ حضرت علی سے سوال کیا گیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر، کہا ان کے بعد ثم ان کے بعد کون ہے؟ کہا ان کے بعد عمر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بہتر انسان اللہ کے نبی کی بعد علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد عمر ہیں۔ آپ جن کو لے کر شان میں غلو کر رہے ہو، خود ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بلکہ ثابت شدہ روایات ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے متعدد مرتبہ کوفہ کے منبر سے یہ کہا تھا کہ اگر میں کسی کو دیکھوں کہ وہ ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دے رہا ہے، فوقیت دے رہا ہے، تو میں اسے کوڑے ماروں گا، الزام لگانے پر جو حد ہے وہ حد میں اس پہ نافذ کروں گا۔ اگر کوئی آدمی مجھے ابو بکر و عمر سے مقدم کرے، اسے کوڑے ماروں گا میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نے متعدد مرتبہ کوفہ کے منبر سے اعلان کیا تھا کہ کوئی مسلمان مجھے ابو بکر کے عمر پر مقدم نہ کرے۔ یہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعتقاد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جب رافضیت اور شیعیت دھیرے دھیرے ہمارے صفوں میں سرایت کر رہی ہے، اللہ سے ڈریں اور علم نافع کی طرف آئے اور احادیث کو اور صحابہ کو، منہج سلف کو دیکھے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، ان کا کیا ایمان تھا اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ابو بکر صدیق سے بڑا علم والا اس پوری امت میں کوئی نہیں، دسیوں دلائل ہیں اس کے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک دلیل دی، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا ہے، لیکن مکہ اس سے پہلے فتح ہو گیا تھا۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر کے بھیجا اور پورے حج کی ذمہ داری حضرت ابو بکر کو دی رضی اللہ عنہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں علم المناسک، حج کے احکام عبادت کے احکام میں سب سے مشکل مانے جاتے ہیں۔ نماز کے احکام بہت سارے مسلمان جانتے ہیں، الحمدللہ چنندہ کچھ مسائل جانتے ہیں، زکوٰۃ کے بھی جانتے ہیں، رمضان کے بھی جانتے ہیں۔ شاید کہ کوئی آپ کو ملے جو احرام کے مسائل کو، فدیے کے مسائل کو، اور اسی طرح وہاں پر جو ارکان واجبات اور شروط ہے یا میقات کے مسائل کو جانتا ہوگا۔ سب سے مشکل مسائل 5 ارکان میں سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فقہی اعتبار سے دیکھا جائے علم المناسک ہے، اور اللہ کے نبی نے ابو بکر کو پورے صحابہ میں امیر حج بنا کر کے بھیجا، جبکہ حضرت علی بھی موجود تھے، لیکن آپ نے ابو بکر کو امیر حج بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جتنے فتوے منقول ہیں اور جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی ایک بھی فتویٰ ابو بکر صدیق کا ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے کسی نص کی مخالفت کی ہو، کسی صریح واضح حدیث کی مخالفت کی ہو۔ پوری زندگی کو ایک بھی ایسی بات حضرت ابو بکر سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی نص کی مخالفت کی۔ کیوں جانتے؟ کیونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی علم کو پوری طرح گھیر نہیں سکتا ہے، علم بہت وسیع ہے، اور اسی طرح احکام میں اجتہاد ہوتا ہے۔
بسا اوقات دلیل ہم تک پہنچتی نہیں ہے اس لیے ہمارا فتویٰ الگ ہوتا ہے، یا دلیل پہنچتی ہے ہمیں لگتا ہے ضعیف ہے تو فتویٰ الگ ہوتا ہے، بسا اوقات دلیل پہنچتی ہے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، بسا اوقات دلیل پہنچتی ہے بعد میں آدمی بھول جاتا ہے، مختلف اسباب ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات کوئی آدمی سنت پر رہتے ہوئے اس کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف چلی جاتی ہے، اس کا مقصود مخالفت کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کا کوئی بھی فتویٰ کسی نص کے خلاف نہیں رہا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد رضی اللہ عنہ مسائل میں اختلاف ہوا اور صحابہ کے درمیان ترجیحات کی حدیثوں کی بنیادوں پر، اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم کیسا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کہا ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کو چنے یا پھر آخرت کو چن لے، تو اس بندے نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ممبر پر یہ بات کہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے سوچا ان کو کیا ہو گیا، اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب رسول کا انتقال ہو گیا کچھ دن کے بعد تب ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی خود اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، کسی کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ آپ اپنے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو دنیا میں لمبی عمر گزاریں یا چاہیں تو مجھ سے ملاقات کر لیں، آخرت کی طرف آ جائے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنا نام نہیں لیا اور کہا کہ بندے نے آخرت کو چن لیا، کوئی نہیں سمجھا، لیکن ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی خود کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر اسی مجلس میں وہ رونے لگے۔ آج سوچئے کتنا گہرا علم تھا اور رسول کی باتوں کو کتنی اچھی طرح وہ جانتے تھے۔ اور اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ انسان کی دوستی اس سے ہوتی ہے جس سے اس کا مزاج ملتا ہو، اسے طبیعت ملتی ہو۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو زیادہ ہنسنے والا نہیں ہے، وہ ایسے آدمی کی دوستی میں کتنی دیر رہے گا جو زیادہ ہنستا ہو؟ طبیعتوں کی موافقت دوستی کو برقرار رکھتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے سے پھر اسلام پھر وفات تک رسول کی دوستی انہوں نے رکھی ہے، اس کا مطلب ان کا مزاج ان کا اخلاق رسول کے بالکل موافق تھا۔ اور حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے بھی جنہیں رسول نے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، انہیں پسند کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کی کچھ فضائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور مزید فضائل انشاءاللہ ان کے آگے تفصیل آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں حضرت ابوبکر و عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما، حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر، ان کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی گمراہی سے، شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی دروس سے ہمیں استفادہ کرنے اور اپنی زندگی میں اسے داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ہمیں صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔